اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہمارے ملک اور پوری دنیا میں ہے، کیا اس میں عید کی نماز ادا کی جائے گی، اور اگر ادا کی جائے گی تو کس طرح اور کتنے لوگ ادا کریں گے، اور جو لوگ عید کی نماز ادا نہیں کر پائے تو وہ کون سی نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس کی پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ عید کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں، صرف انہی لوگوں پر جن لوگوں پر جمعہ فرض ہے۔ بلا وجہ عید کی نماز چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ عید کی نماز واجب اور جائز ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شرط ہے اور عید کا خطبہ سنت ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عید کا خطبہ نماز کے بعد۔ اور تیسرا فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کے لیے اذان و اقامت کہی جاتی ہے اور عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عید کے دن یہ باتیں مستحب ہیں: نمبر 1 حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخن کٹوانا، نمبر 3 غسل کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں یا پرانے، نمبر 6 انگوٹھی پہننا، نمبر 7 خوشبو لگانا، نمبر 8 صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں پڑھنا، نمبر 9 عیدگاہ جلد جانا، نمبر 10 نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر 11 عیدگاہ کو پیدل جانا، نمبر 12 دوسرے راستے سے واپس آنا، نمبر 13 عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم زیادہ، مگر طاق یعنی جوڑے نہ ہوں۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ نمبر 14 خوشی ظاہر کرنا، نمبر 15 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 16 عیدگاہ کو وقار اور اطمینان کے ساتھ جانا، نمبر 17 آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ ناظرین کرام، چونکہ اس وقت ہمارے ملک اور تقریباً پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، ایک جگہ زیادہ بھیڑ نہ ہو، اس لیے حکومت نے صرف 5 لوگوں کو مسجد میں 5 وقتہ اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ اور ادارہ شرعیہ پٹنہ سے مفتیان کرام کا بیان جاری ہوا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ امسال عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔ مفتیان کرام کا بیان ہے کہ امسال عید کے دن مقررہ وقت پر 5 افراد اپنی اپنی جامع مسجد یا عیدگاہ میں جیسے پہلے عید کی نماز ادا کی جاتی تھی اسی طرح عید کی نماز ادا کریں۔ چونکہ صرف 5 لوگوں کو اجازت ہے تو صرف 5 ہی لوگ عیدگاہ میں نماز ادا کریں گے، ان کے سوا کسی کو بھی آنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ حکومت کے جانب سے منع کرنے کی وجہ سے باقی لوگوں پر عید کی نماز واجب نہیں، اس لیے عید کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے ممنوع و معذور ہیں۔ جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھے ہیں وہ عید کی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت شکرانے کی نماز نفل کی نیت سے پڑھ لیں۔ در حقیقت یہ چاشت کی نماز ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ گھر میں 2-3 آدمی جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمی کا ایک اہم ٹکڑا ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نماز ایک سلام سے پڑھیں۔ قرات سری یعنی دھیمی آواز میں ہو کہ خود سن سکے۔ 4 رکعت میں سورہ بھی پڑھیں۔ اس نماز کے بعد خطبہ نہیں ہے۔ گھر میں کوئی نعت خواں ہو تو نعت پڑھیں، صالحین کے واقعات سنائیں، غم اور افسوس نہ کریں، خوش رہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، سڑکوں، چوراہوں اور گلیوں میں بھیڑ لگانے سے بچیں، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ 4 رکعت نماز کی نیت اس طرح کریں: نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور اگر امام کے پیچھے ہو تو اتنا اور کہے: پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں
اور اخیر میں ہماری جانب سے آپ کو اور آپ کے گھر کے تمام افراد کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور تمام کلمہ گو کو خوش رکھے۔ اپنے دوستوں، احباب، خیش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر ہماری ملاقات انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔